موجود ہم میں اپنی آنکھیں نال دیکھے نہیں اس وقت جتنے صحابہ ہیں سارے دنیا تو رخصت ہو گئے اپنی اپنی جماعتوں کے اندر فوت ہوئے جنازے پڑھے گئے غسل کفن دفن ہوئے لیکن میں ہی کلا بچ گیا اور دنیا تے میں ہے بھی کلا میری رہائش بھی کلی اس واسطے میں سمجھتا حضور کے فرمان کا مصداق میں ہم تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اولیاء اللہ غلامان صحابہ شہدائے ناموس صحابہ شہدائے ناموس صحابہ نعرہ تکبیر گھر والے آخر لگے کیویں سے جناب ابو ذر فرمایا نہیں اور میں کو حضور دے فرمان تے یقین ہے حضور دے فرمان دے اوتے میں پورے اعتماد جا باہر با پرداؤ کے برقع ہو کے رستے تے انتظار کر میں حضور کا فرمان سنے نہیں میرے آقا دی جماعت سی میرے غسل کفن دفن دا انتظام کرے سی گھر والی ایک دن بہ کے شام کو واپس آ گئی ہے ابھی ابو ذرا کوئی نہیں آیا رات گزر گئی ہے وہ دوسرے دن جناب ابو ذر گھر والی کو فرمائے جا کے انتظار کر بہ کے مطلب آدم کوئی نہیں آیا اے ابو ذر کہیں نہیں ہے ہر 10 زمانہ گزر گئے عمر والے بھی چلے گئے ہوتے کی رستے تھے عام لوگوں کی عام طرف بھی کریں ہونی ہے عراق کے نال کا ایک قصبہ ہے عراق کے نال کی ایک جگہ ہے ابھی کوئی نہیں آنا تیسرا دن آ گئے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی موت حیات کی کشمکش کے اندر مبتلا ہو ساما اخرن لگوی آپ گھر والی کو فرمین ونو رسے سے انتظار واسطے ابو ذر 3 دن ہو گئے آپ نے فرمایا نہیں ساری کائنات کا نظام غلط ہو سکتے چندر سورج ستاریاں کا نظام غلط ہو سکتے پر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا بیٹی کو فرمائے اور میری بیٹی وہ جڑا بکری کا بچہ کھڑے تھی آنا ایک ذبح کرا لاؤ ذبح کراؤ کے گوشت بناؤ سالن پکاؤ ہریا پکاؤ مہمان آمن والے مہمان گھر لکھا دیے جنگل بیابان ہے آس پاس کوئی رہن والا نہیں 3 دیوار تو اما رستے تک کے آندیے بابا جان کیا پہ فرمے دے فرمایا بیٹی میں کو اپنی زبان تے اپنے کلام تے اپنے وجود تے اپنی اکھیں تے اپنی زبان تے اتنا یقین نہیں ہے جتنا محمد عربی دے فرمان تے یقین ہے میرے دوستوں میرے بندوں انہوں گھر والی چاہیے انہوں بیٹی بکری کا بچہ ذبح کر گئی بوٹیاں بن گئی سالن پکے وقت صبح تو لے کے ظہر گاؤں میں اور جب تک دھول ابھرتی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دوپٹے کا پلے میں ہلے چادر دی 3 تو زیادہ دی جماعت کچھ اٹھتے کچھ گھوڑیاں دے اٹھتے آ رہے ہوں آپ نے جب انہیں اشارہ کی تھی جماعت اس طرف آئی جب قریب آئی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی گھر والی آدھی کیا کرے کوئی شخص جڑا نبی دے غلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے نال تعلق رکھنے والا ہوئے محبت کرنے والا ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس قافلے میں امیر سواری تو لے
اور میری بہن کیا پہ آدمی ہو کیا پہ فرمانے ہو ابو ذر کی کھائن فرمایا اس جنگل کے اندر عقل لگے بعد ابو ذر دنیا پہ بھی کلا ہوئے اور اج بھی ہی مقام پہ کلا پوچھن لگیا کیا پوزیشن ہے انہاں جیسے موت و حیات کی کشمکش کے اندر مبتلا ہے ادا کرنے کا انتظام کرو میں ملاقات چاہنا آپ نے فرمایا ایک مائنا ایک میری بیٹی وہ پردے کے اندر چلیاں گئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو ذر کی خدمت کے اندر حاضر ہونے اور میرا بھیا کیا فلحال کیا خالی عقل لگی بہت اچھا علی اچھا تو سنا گئے جی ہاں میں کو یقین نہیں میں کو اعتماد ہے اپنے پاک پیغمبر دے فرمان تے اپنے محبوب دے فرمان تے انہیں کرو میرے کفن کا انتظام کرنے لیکن کفن ایسا بندہ دے ایسا بندہ دے جے حکومتی معاملات کے اندر کہیں ہاتھ نہ میلا کیتا ہوئے حکومت کے معاملات کے اندر کہیں اپنے ہاتھ کو نہ رنگیا ہوئے اچھا حضرت عبداللہ حضرت ابو ذر غفاری دے سر کو اٹھا کے اپنی جھولی کے اندر رکھے در حضرت ابو ذر غفاری انہیں کو گواہ پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے جان آفرین سپرد کر چھڑے میں حضرت عبداللہ اعلان کریں گے کہ سب سارے حکومتی کمکار کے اندر رہے ہیں پر ہے کوئی ایسا صحابی ایک انصاری صحابی ہے عرض کریں گے اے عبداللہ یہ جی میں چادر پاتی ہوئی ہے نا میری اما چرخا کٹی ہوئی آئی چرخا کٹ کے روح نے یہ چادر بنائی آئی اور میرے بیتی ایسی میں انہیں اپنے احرام دے واسطے یہ چادر نال لا کے چلا یہ میرے کو چادر موجود ہیں یہ انصاری صحابی حکومتی معاملات کے اندر کریں شریک نہیں ہویا اے حضرت عبداللہ یہ چادر گھندر جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل بھی رہن کفن کی نو چادر دلال پڑھن جنازہ پڑھیں جنازہ پڑھا کے قبر کے اندر آپ اتر دیں آپ اتر کے آپ کو قبر کے اندر لہیں مٹی پا کے جب حضرت ابو ذر کی گھر والی تو اجازت منگنا چاہتے گھر والی آدم اے عبداللہ جی تو سارے مہمان ہو کھانا پکا ہوئے کھانا کھا دے بغیر نہ بنن دے حضرت عبداللہ بن مسعود حیران ایک ہی میں فرماون لگی آپ کی بیٹی چچا جان تو نے کچھ گھنٹے پہلے میرے بابا جب موت و حیات دی کشمکشی چھن سک واچے نے بکری دا بچہ ذبح کرواؤ اسا آخی کون آسی کون کھاسی انہوں نے فرمایا میرے مہمان حاصل یقیناً میرے مہمان حاصل میں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے اعتماد ہے یقین ہے اسادیاں سے کوئی نہ آسی 3 دن تو میری اماں انتظار کے اندر بہ کے شام کو واپس آوے دی گئی لیکن میرے بابا کو اتنا اعتماد تھا انہوں نے آخر سالن پکاؤ اسا سالن بھی پکائے اسا روٹی بھی پکائیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن وابو ذرا دنیا تے ہمیں تاں بھی سخی ہمیں دنیا تو ٹردا پائے تاں بھی سخی سبحان اللہ صحابہ دا یہ اعتماد صحابہ دا آخونا یہ اعتماد اعتماد تے پورا اتنے کے نتیجے دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی میں اللہ نے انہوں دے دلوں دا امتحان کیتے تقوی دے اندر طہارت دے اندر پاکیزگی دے اندر ہر معاملے دے اندر جب انہوں کو سچا پاتے اور بابا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبہم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون سبحان اللہ کہ صحابہ دا ایمان ایسا پسندیدہ کہ جیدی پسندیدگی دا اعلان خدا قرآن اچ کرے سبحان اللہ قرآن قدیمی کلام ہے یا کہ نہیں بولو کسی ازلی کلام ہے یا کہ نہیں تے گھر تک ہے یا قیامت کی صبح تک راسی
قیامت دی صبح تک اندے احکامات بھی قیامت دی صبح تک ضرور بولو راسن اس واسطے کائنات دا سارا نظام غلط ہو سکتے پر اللہ دا قرآن ان دا اعتماد یہ نعوذ باللہ کریں غلط نہیں ہو سکتا. تو تمہارے سامنے ملک دے مایا ناز شاعر جنہ دے اتنے قوم فخر کرے گی قوم فخر کریں گی وہ اپنی پہچان آپ تشریف دینا تمہارے دلوں کو گرمیشن بھی صحیح منور بھی کرے صحیح تو داد بھی دے سو تعاون بھی کرے سو